بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں دوسرا سبجیکٹ مسائل شرعیہ کا ہے۔ بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے، ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، یہ حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 29، سبق نمبر 13۔ کل کے سبق میں نماز کی شرائط تھی، اب ہر شرط کی تفصیل۔ نماز کی شرط اول یعنی طہارت، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوگی، طہارت چاہیے۔ یہاں ظاہری طہارت کی بات کریں گے، اب باطنی طہارت ادھر پہلے ہی بول چکے، پچھلے سبق میں کیا بول چکے؟ دیکھیے جملہ پھر سن لیجئے۔ صحیح طور پر ایمان لانے اور اپنے عقائد کو مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق درست کر لینے کے بعد تمام فرائض میں نماز نہایت اہم فرض ہے۔ دل کا کفر و شرک سے اور بدعقیدگی سے پاک ہونا، یہ تو نماز ادھر فرض ہونے کے لیے شرط ہے نا، فرض ہو گئی، اب پڑھنا ہے تو جسم اور کپڑوں کی نماز کی جگہ کی طہارت چاہیے۔ بہرحال طہارت چاہیے، بالکل اندر سے باہر تک پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے۔ اب دیکھیے نماز کی شرط اول کیا ہے؟ طہارت۔ سوال، طہارت کا کیا مطلب ہے؟ طہارت کا مطلب دیکھیے، طہارت کا مطلب ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جس پر نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک صاف ہو۔ نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جسم، بدن، ہمارے بدن پر بھی کوئی نجاست نہ ہو، ہمارے کپڑوں پر بھی کوئی نجاست نہ ہو، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ بھی کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، تبھی نماز ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ صغریٰ معنی چھوٹی، کبریٰ معنی بڑی۔ طہارت صغریٰ وضو ہے، طہارت صغریٰ وضو، اور طہارت کبریٰ غسل۔ اور جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے انہیں حدث اصغر کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو لازم آتا ہے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو حدث اصغر، اور جن سے غسل فرض ہو انہیں حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث معنی گندگی، طہارت معنی پاکی۔ تو ضرورت سے فارغ ہو، پیشاب کیے تو حدث اصغر یعنی ناپاکی طاری ہو گئی ہمارے اوپر، مگر وہ چھوٹی ناپاکی ہے، وضو کر لینے سے چلی جائے گی۔ اور جو بڑی ناپاکی ہے پھر غسل کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے حدث اصغر اور حدث اکبر۔ تو طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ نماز کے لیے دونوں بھی ضروری ہے، طہارت کبریٰ یعنی غسل سے ہونا، اور طہارت صغریٰ یعنی وضو سے ہونا۔ صرف غسل سے ہے، وضو سے نہیں ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اور غسل سے نہیں ہے تو وضو کرنے سے بھی نہیں ہوگا۔ تو دونوں قسم کی طہارت چاہیے، نماز کی شرط طہارت ہے نا۔ تو طہارت کی قسمیں ہو گئی۔ اب چونکہ ان میں پیچھے طہارت کے مطلب میں آیا تھا کہ نجاست سے پاک ہونے کو طہارت بولتے ہیں، تو نجاست کیا ہے اب وہ بتائیں گے۔ جو بھی الفاظ آ رہے ہیں ان سب کی تشریح کر رہے ہیں۔ پہلے طہارت کا لفظ آیا تو طہارت کی تشریح کی ہے، پھر طہارت کی تشریح میں نجاست کا لفظ آیا، نجاست کی تشریح کر رہے ہیں۔ دیکھیے نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔
نجاست کی دو قسمیں ہیں. اچھا، نجاست کس کو کہتے ہیں؟ نجاست شریعت جس چیز کو بھی گندگی کہتی ہے وہ نجاست ہے. ہم جسے گندا سمجھتے ہیں وہ نہیں، شریعت جس کو گندا سمجھتی ہے، شریعت جس کے بارے میں بولتی ہے کہ یہ چیز گندی ہے، تو وہ نجاست ہے. دیکھیے نجاست کی، اب نجاست تو معلوم ہو گیا نا، نجاست کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں نجاست؟ شریعت جس چیز کو گندگی کہتی ہے وہی ہے نجاست. نجاست کی قسمیں بتا رہے ہیں. دیکھیے کتنی قسمیں ہیں. نجاست کی دو قسمیں ہیں، حکمیہ اور حقیقیہ. حکمیہ کیا ہے؟ دیکھیے نجاست حکمیہ کس کو کہتے ہیں؟ نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا. آپ وضو سے نہیں ہیں تو نجاست ہے آپ کے جسم میں. کیا ہے وہ نجاست؟ وہی آپ کا بے وضو کی حالت میں ہونا. وضو کرنے سے وہ نجاست جائے گی، آپ پاک ہو جائیں گے. لیکن یہ نجاست دکھتی تو نہیں نا، نظر تو نہیں آتی. کچھ لگا ہو تو نظر آئے گا. ابھی آپ کے جسم پہ کچھ گندگی لگی بھی نہیں ہے تو میں کہوں گا آپ کا جسم پاک ہے، لیکن آپ وضو سے ہے نہیں ہے، یہ میں کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ تو کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. آپ کو بھی معلوم ہے میں بے وضو ہوں، لیکن وہ بے وضو ہونا کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں دیکھنے سے پتہ چل رہا بے وضو ہوں، یہاں کچھ لگا ہوا ہے، یہاں کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں. شریعت حکم دے رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ پیشاب کو جا کے آئے، آپ بے وضو ہو گئے، تو شریعت حکم لگا رہی ہے، ہم مان لے رہے ہیں بس. تو نظر آنے والی نہیں ہے، شریعت کے حکم لگانے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے، دیکھنے محسوس کرنے سے نہیں معلوم ہو رہا. شریعت کے حکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، تو ہم اس سے سمجھ رہے ہیں. تو نجاست حکمیہ وہ ہے جو نظر نہیں آتی، صرف شریعت کے حکم سے اسے ناپاکی کہتے ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا. سوال، نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اب نجاست حکمیہ ہے، آپ بے وضو ہیں تو نجاست حکمیہ اس لیے کہ نظر نہیں آ رہی ہے. بے غسل ہے تو نجاست حکمیہ ہے آپ کے بدن میں. تو اب وہ نجاست حکمیہ دور کیسے کریں گے؟ جواب، جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرنا. شریعت بتاتی ہے پیشاب کیے ہیں، نجاست حکمیہ آپ کے بدن پر طاری ہو گئی، اس سے پاک ہونا ہے تو یہ وضو کرو. تو شریعت خود بتاتی ہے، شریعت نے بتا دیا یہاں آپ کو وضو کرنا ہے، یہاں غسل کرنا ہے. جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرنا، اور جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کرنا. نجاست حکمیہ سے آدمی کو پاک کر دیتا ہے. جہاں وضو کا حکم ہے وضو کر لیجئے، پاک ہو جائیں گے. جہاں غسل کا حکم ہے غسل کر لیجئے، پاک ہو جائیں گے. یہ نجاست حکمیہ تھی. نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے دو قسمیں بولے تھے نا نجاست کی، حکمیہ حقیقیہ. حکمیہ تو معلوم ہو گیا، حقیقیہ. نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز جو کپڑے یا بدن وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پر معلوم ہوتی ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ. یہ نظر میں آ جاتا ہے، تو حقیقیہ ہے. نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقیہ دو قسم پر ہے، غلیظہ اور خفیفہ. نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ وہ جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ وہ جس کا حکم ہلکا ہے. غلیظہ اور خفیفہ یہ فرق ہے دونوں میں. اچھا، تو یہ نجاست کی جو قسمیں ہیں اب اس طرح لکھنے سے بہت لمبی چوڑی معلوم ہو رہی ہے.
نجاست کی قسمیں، پھر اس میں حکمیہ، پھر حقیقیہ کی قسمیں، لیکن اس کو سمجھ لیں تو بہت آسان ہے، معلوم ہی ہے ہم کو، لکھنے سے ذرا لمبا محسوس ہو رہا ہے۔ بے وضو ہیں، بے غسل ہیں، نجاست حکمیہ ہے۔ کوئی نجاست کپڑے یا بدن پر لگ گئی ہے، ہمارے بدن پر لگ گئی ہے، بدن کے اوپر لگ گئی ہے، وہ نجاست حقیقیہ ہے جو نظر آ رہی ہے۔ پھر وہ لگنے والی دو قسم کی ہیں، ایک بہت زیادہ گندی ہے، وہ تھوڑا لگنے سے ہی کام کر دے گی اپنا، ایک ذرا کم گندی ہے، اس تھوڑا زیادہ لگنے کے بعد کچھ اثر پڑے گا اس کا، اسی کو غلیظہ اور خفیفہ بول رہے ہیں۔ غلیظہ میں ایسی ہے کہ وہ تھوڑا لگنے سے ہی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، خفیفہ میں ہے کہ اتنا لگنے سے نہیں، اس میں اور تھوڑا زیادہ ہے، دونوں میں۔ یہ تھوڑی بھی لگ گئی غلیظہ، اس کی مقدار بتائیں گے، تھوڑی بھی لگ گئی تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کو تھوڑی کی مقدار بتائیں گے آگے، لیکن خفیفہ میں اتنی تھوڑی لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی زیادہ لگنا ہوگا۔ تو نجاست بھی دو قسم کی شریعت بتاتی ہے، ایک جو زیادہ گندی ہے وہ تھوڑی لگنے سے بھی کام ہو جائے گا، ایک ذرا کم گندی ہے، اس کے لیول میں آنے کے لیے تھوڑا زیادہ کوانٹٹی میں لگنے سے ہی ہوگا۔ تو اس حساب سے یہ غلیظہ اور خفیفہ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں یا چھوڑ دیں؟ چلیے اب دیکھیے، غلیظہ کا حکم سخت ہے اور خفیفہ کا حکم ہلکا ہے، بتائے نا۔ تو اب دیکھیے حکم کیا ہے، دیکھیے نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے۔ جواب، نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو فرض ہے، جب فرض ہے تو بے پاک کیے نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے، کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو ہو گئی، تو خلاف سنت ہوئی، اس کا لوٹانا بہتر ہے۔ نجاست جب ہم کو لگتی ہے، نجاست غلیظہ لگی، دھو دینا اس کو، وہاں تھوڑی ناپتے بیٹھنا ہے 1 درہم سے کم ہے یا زیادہ ہے یا برابر ہے، لگ گئی دھو دیجیے۔ یہ اس وقت کام آئے گا کہ اس کا حکم جاننا ہے کہ اتنی لگی ہے، یہ دھونا فرض میں آئے گا یا واجب میں آئے گا یا سنت میں آئے گا، یہ جاننے کے لیے۔ لیکن دھونا تو ہے ہی نا، بہرحال تھوڑی ہے تو کیا چھوڑ دینا ہے، دھونا تو ہر صورت میں ہے۔ یا یہ ہے کہ لگ گئی تھی، ہم کو معلوم نہیں ہوا، ویسے ہی ہم نے نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، تو اب یہ مسئلہ کام آئے گا، کتنی لگی ہوئی ہے۔ 1 درہم سے زیادہ ہے، نماز نہیں ہوئی جو پڑھے تھے آپ، یہ صاف کر کے دوبارہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہوئی ہی نہیں وہ۔ 1 درہم کے برابر ہے تو نماز تو وہ ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہوئی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اور 1 درہم سے کم ہے تو وہ نماز سنت کے خلاف ہوئی، دوبارہ پڑھنا بہتر ہے اس کو صاف کرنے کے بعد، تو اس وقت یہ حکم کام آئے گا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جب بھی نجاست غلیظہ لگی اب ناپتے بیٹھیے 1 درہم کے برابر ہے یا زیادہ ہے، اس کو تو دھونا ہی دھونا ہے، ناپنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسا حادثہ ہو گیا تو تب یہ کام آئے گا، یا اس کا حکم جاننا ہو تو یہ تفصیل کام آئے گی کہ اب میں جو دھو رہا ہوں یہ فرض ادا کر رہا ہوں، یا واجب حکم پر چل رہا ہوں، یا سنت پر چل رہا ہوں، اس کے لیے۔ تو 3 صورتیں ہو گئی، درہم سے زیادہ لگی ہے تو فرض، درہم کے برابر لگی ہے تو واجب، درہم سے کم لگی ہے تو سنت۔ تینوں صورتوں میں اس کو ہم کو صاف کرنا ہی ہے، کرنا تو وہی ہے، بس حکم بدل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درہم ہوتا کتنا ہے، کیسے ہم جانیں درہم سے کم ہے یا زیادہ ہے یا برابر ہے۔ تو دیکھیے سوال، درہم کی مقدار یہاں کتنی ہے؟ اب وہ نجاست غلیظہ کیا ہے وہ آگے بتائیں گے، ابھی یہ حکم سمجھ لیجئے۔ درہم کی مقدار یہاں کتنی ہے؟ جواب،
نجاست اگر گاڑھی ہے گوبر ہے، پاخانہ ہے وغیرہ، گاڑھی ہے، نجاست اگر گاڑھی ہے تو درم کا وزن لیا جائے گا. وزن درم میں دو ہے، ایک درم کا وزن، ایک اس کا سائز. تو نجاست گاڑھی ہو تو اس کا وزن لیں گے کہ درم کے وزن کی اتنی نجاست ہے، تو اس کے برابر ہے تو درم کے برابر کہیں گے، اس کے وزن سے زیادہ ہے تو درم سے زیادہ کہیں گے، اس کے وزن سے کم ہے تو درم سے. تو وزن اس جگہ 4.5 ماشا ہے. کتنا ہے؟ 4.5 ماشا. 4.5 ماشے کا اندازہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے تو اندازہ کر لیجئے کتنا ہو رہا ہے، اندازہ زیورات وغیرہ سے کر سکتے ہیں. اس جگہ 4.5 ماشا ہے. اور اگر پتلی ہو نجاست جیسے آدمی کا پیشاب، شراب، تو درم کی مقدار، اب درم کا سائز لیں گے، اتنے سائز میں اگر لگی ہو تو درم کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ وزن تو بتا دیے 4.5 ماشے، اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر. ہتھیلی میں جو گہرائی ہے، یہ ابھار چھوڑ دیجئے ہتھیلی کا، ہتھیلی ایسے رکھیے، یہ تو ابھرا ہوا حصہ ہے. یہاں سے دیکھیے، آپ یہاں سے لیول کر کے دیکھیے، یہاں اندر کوئی سیدھی چیز رکھیے، بیچ کا حصہ ٹچ نہیں ہوگا اس. یہ گڑھا ہے ہتھیلی میں، یہ ابھرا ہوا حصہ ہے، یہ بیچ میں گڑھا ہے. یہ جو گڑھا جتنا ہے نا، وہی ہے درہم کا سائز. تو مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، یعنی تقریباً یہاں کے روپیے کے برابر. یہ اس زمانے میں جب لکھ رہے ہیں، اس وقت روپیے کا سکہ بڑا ہوتا تھا، وہ یہاں ہتھیلی کے گہرائی میں فٹ بڑھتا تھا. تو مثال دینے کے لیے سمجھا. تو اب کیا کریں گے؟ نجاست لگے گی تو 4.5 ماشے سے زیادہ ہے، برابر ہے، کم ہے، کیسے اندازہ کریں گے؟ تو اس کا اندازہ کر لیں گے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، بہت تھوڑی ہے. اولاً تو اتنی آزمائش ہوگی نہیں. نجاست اب روزانہ تو لگتی نہیں رہتی ہے، کبھی کبھی ہی لگتی ہے. اور اس میں بھی ہم کو درم سے زیادہ ہے، کم ہے، برابر ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ دھونا تو ہے ہی ہے، دھو دیجئے، قصہ ختم ہو گیا جتنی بھی تھی. ہاں، نماز پڑھ لیے تھے اسی حالت میں، تو یہ ہے کہ اس کا اندازہ کیجئے. بہت تھوڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ 4 ماشے سے کم ہی ہوگی. جب برابر اور زیادہ میں تھوڑا شبہ ہو سکتا ہے، کہ ایک دم زیادہ ہے تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور ذرا جب برابری میں آئے کہ یہ برابر ہے یا زیادہ ہے، تو اندازہ ہونا چاہیے. اس کا اندازہ کرے کہ دل کدھر جم رہا ہے، وہ نجاست کس قسم کی ہے، اس حساب سے. اور یہ سائز میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا پھیلاؤ اگر اتنا ہے تو وہاں تو معلوم، ظاہراً معلوم ہو ہی جائے گا درم سے کم پھیلاؤ ہے یا برابر ہے یا زیادہ ہے. اچھا دیکھیے، نجاست خفیفہ کا حکم دیکھ لیں گے. یہ بھی دیکھ لیجئے، نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصہ یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے، اگر اس کی 1/4 سے کم ہے تو معاف ہو جائے گا. حکم ہلکا ہے اس کا. اور اگر پوری 1/4 میں ہو تو اس کا دھونا واجب ہے. پوری 1/4 میں ہو تو دھونا واجب، اور 1/4 سے زیادہ ہو تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بے دھوئے نماز ہوگی ہی نہیں. ہاتھ میں لگی ہے نجاست خفیفہ، تو ہاتھ کا 1/4 سے کم لگی ہے، 1/4 ہاتھ سے کم لگی ہے، مکمل 1/4 ہاتھ کو لگی ہے، اس سے زیادہ لگی ہے. کم ہے تو معاف ہے، برابر ہو تو واجب، زیادہ ہو تو فرض. تو اس کا حکم ہلکا ہو گیا نا. دامن میں لگی ہو تو دامن کا 1/4، تو پیر میں لگی ہے تو پیر کا 1/4. تو ایسے ہی. سوال دیکھیے، اگر کسی پتلی چیز میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ تو تھا کہ جسم یا کپڑے کو لگے
تب یہ درہم اور چوتھائی وغیرہ. لیکن پانی میں گر گئی نجاست تو وہاں درہم چوتھائی وہ دیکھنا نہیں ہے کہ درہم کے برابر گری یا پانی کا ہو اس کا چوتھائی، یہ سب نہیں. نجاست اگر کسی پتلی چیز مثلا پانی یا سرکہ میں گر جائے تو چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ کل ناپاک ہو جائے گی، اگر سے ایک قطرہ گرے. وہاں غلیظہ اور خفیفہ کی تقسیم نہیں ہے، وہ کپڑے اور بدن میں لگنے پر ہے. اب یہاں بتائیں گے کون سی چیزیں غلیظہ ہیں اور کون سی خفیفہ ہیں. کل پڑھ لیجیے اس کو.